السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات و خواتین، دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے علم دین کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا، علم دین کا سیکھنا، یہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اور علم کو سیکھنے کا ایک بنیادی مقصد بھی ہونا چاہیے۔ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین سیکھنے کا مقصد اپنے سے جہالت کو دور کرنا، اور پھر اللہ کی شریعت، اللہ کے دین پر علم کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں عمل کرنا۔ اور اس کی بنا پر علم سیکھنے میں بھی ہم سب کو مخلص ہونا چاہیے۔ علم دینے والے کو، علم لینے والے کو، علم کی اشاعت اور اس کے پیغام کو عام کرنے والے کے لیے ہر ایک کو اپنی جگہ پر اخلاص کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی بنا پر ہمارے علم میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس کی برکت سے انسان مالا مال ہوتا ہے۔ اور جب علم پیشہ وری اور تجارت کا ذریعہ بن جائے، دنیا کمانے کا ذریعہ بن جائے، علم شریعت اور علم دین کے حصول کا مقصد دنیا ہو، تو پھر علم کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور انسان بہت سارا علم جمع کر کے بھی جاہلانہ روش سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ تو یہ مجلسیں آپ کو خلوص اور اخلاص کی دعوت دیتی ہیں کہ آپ اخلاص کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، ایک عظیم مقصد کے تحت آپ حصول علم کی آپ کوشش کریں۔ خواتین کے طبعی خون سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں حیض کے خون، اس کے صفات، اس کی پہچان اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خون کی ایک قسم جسے ہم استحاضہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے، تعریف الاستحاضہ کے طور پر، کہ استمرار الدم علی المرأة بحیث لا ينقطع عنها ابدا او ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، کہ عورت کو مستقل خون آنا، دائمی طور پر پورا مہینہ، یا تو مسلسل اس کا خون جاری رہے، منقطع ہی نہ ہو، اور یا معمولی وقفہ کے لیے ایک دن، آدھ دن، یا ایک دو چار 10 گھنٹے خون کا رک جانا، اور اس کے بعد پھر خون جاری ہو جانا۔ کسی کو کثرت کے ساتھ، کسی کو میڈیم انداز میں، مستقل طور پر خون کا آنا، یہ اسے استحاضہ کہا جاتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی ہی اہم حدیث، اور یہ روایت استحاضہ کے مسائل میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش ایک صحابیہ ہے جو استحاضہ کے مرض میں مبتلا تھی، جن کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خاتون کو جو حکم دیا اور نماز روزے سے متعلق، شوہر کے حقوق سے متعلق جو باتیں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو بتایا، وہ اصل بنیاد ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اس مسئلے کی تشریح اور وضاحت میں علماء نے ایک ایک شقوں پر اس کے بحث کی ہے اور اس سے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، یہ صحابیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دریافت کیا، یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر افأدع الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جو مجھے مستقل خون آتا ہے، میں استحاضہ والی عورت ہوں، اور میں فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، خون کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، افأدع الصلاۃ، تو کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟ جب مستقل خون آ رہا ہے تو کیا میں نماز کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، استحاضہ کے خون میں تم نماز نہیں چھوڑو گی، انما ذالک عرق، اس خون کے آنے کا سبب ایک عرق ہے، ایک رگ ہے، ولیس بحید، اور یہ حیض نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہے جو فطرتاً ہر عورت کو لاحق ہوتا ہے، یہ اس کے قبیل سے نہیں ہے، یہ ایک عرق ہے جو پھٹ جانے کی وجہ سے، زخمی ہو جانے کی وجہ سے یا مرض بیماری کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِ الصَّلَاةَ، اب اس پورے مہینے میں جو تمہیں خون آتا ہے، اس میں جب حیض کا پیریڈ ہو، 6 دن 7 دن جو تمہاری عادت ہو، حیض کا خون جب آئے تو تم نماز کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور جب حیض کی مدت ختم ہو جائے تو تم غسل کرو اور نماز کو ادا کرو، ثم صلی، پھر نماز پڑھو۔ کہتی ہیں وقال ابی ثم تودعی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے قریب وقت میں تم وضو کرو، حتی یجیء ذالک الوقت، یہاں تک کہ وقت آ جائے نماز کا۔ اب آپ دیکھیں یہ روایت صحیح بخاری کی 228 نمبر کی روایت ہے، 2208، 2208، 228 نمبر کی روایت ہے، 228۔ اب اس حدیث کی روشنی میں خواتین کو اس بات کا علم ہوا کہ استحاضہ کیا ہے
اور استحاضہ کے خون کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے. اصل میں مستحاضہ عورت اس پیریڈ میں اس کا حکم طہارت کا ہوتا ہے، یعنی وہ نجس اور ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے خون آ رہا ہے، لیکن وہ نجس کا خون نہیں ہے، نجاست کا جو ہے حیض کا خون نہیں ہے. قل ہوا اذن قرآن نے کہا ہے حیض کو. اب دیکھیں حیض کے جو احوال ہیں، یعنی جن خواتین کو استحاضہ کا خون آتا ہے، جو مستحاضہ عورتیں ہیں، ان کی 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. اور یہی قسموں کو سمجھ لینے سے اس مسئلے کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. استحاضہ عورت کی ایک قسم یا ایک حالت ان یکون لہا حید معلوم قبل الاستحاضہ، کہ استحاضہ والی عورت کو، اس بیماری والی عورت کو حیض معلوم ہے، وہ جانتی ہے کہ مجھے 6 دن یا 7 دن مجھے حیض آتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ بیماری اس کو لاحق ہوئی. فَهَذِهِ تَرْجِعُ إِلَى مُدَّةِ حَيْضِهَا الْمَعْلُومِ. تو اب ایسی عورت اپنے اسی عادت کی طرف لوٹے گی اور اسی کو ہر مہینہ شمار کرے گی. فَتَجْلِسُ فِيهَا، اس میں رک جائے گی، بیٹھ جائے گی. وَيَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْحَيْضِ، اور ایسی خاتون کے لیے جب وہ وقت آئے گا تو اس کو حیض اس کے لیے ثابت مانا جائے گا، اس کے احکام اس پر وارد ہوں گے. اور جو اس مدت کے علاوہ دن بچیں گے، وَمَا عَدَاهَا اسْتِحَاضَةٌ، تو وہ بیماری کا خون ہے. يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْمُسْتَحَاضَةِ، تو اب اس کے لیے مستحاضہ کے احکام جو ہے اس پر لاگو ہوں گے. تو یہ پہلی حالت ہوئی. پہلی حالت کیا ہوئی؟ کہ استحاضہ والی عورت کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی عادت معلوم ہے، حیض کی جو مدت ہے، حیض آنے کا جو پیریڈ ہے، وہ اس کو پتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وَلَكِنْ دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيدِينَ فِيهَا، کہ تم اس مدت میں جس کو تم حیض شمار کرتی تھی پہلے، یعنی وہ عادت والی تھی پہلے سے، ان کو معلوم تھا وہ چیز، اور بعد میں اس کو بیماری کا خون لاحق ہوا ان کو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جس مقدار پر، یعنی جو تعداد تمہاری تھی 6 دن 7 دن حیض کے، اس کو تم حیض شمار کرو. ثم اغتسلی وصلی، پھر اس کے بعد تم نماز پڑھو اور غسل کرو اور نماز پڑھو. صحیح بخاری 325 نمبر کی حدیث. تو یہ ایک حالت ہوئی. دوسری حالت ان لا یکون لہا حید معلوم قبل الاستحاضہ. اب یہ تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ استحاضہ کے خون سے پہلے اس عورت کو حیض کی مدت معلوم نہیں ہے، یعنی اس کا آغاز ہی بیماری سے ہو رہا ہے، استحاضہ کے خون سے ہو رہا ہے، یعنی پہلی بار جب خون آیا تو وہیں سے اس کو جاری ہو گیا. اب فَهَذِهِ تَرْجِعُ إِلَىٰ، اب آپ دیکھیں بِأَن تَكُونَ الْإِسْتِحَاضَةُ مُسْتَمِرَّةً بِهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهَا، اس کا پہلا ہی معاملہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے. فَهَذِهِ تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيزِ،
تو اب یہ تمیز کرے گی. فَيَكُونُ حَيْدُهَا مَا تَمِيزُ بِسَوَادٍ أَوْ غِلْظَةٍ أَوْ رَائِحَةٍ. اب وہ عورت کیسے پہچانے گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حیض کی خون کے صفات ایک عورت کو معلوم ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتی ہے اس کو. تو حیض کے خون کے جو صفات ہیں، ان صفات کی بنیاد پر یہ مستحاضہ عورت اس کو پہچاننے کی کوشش کرے گی، پہچانے گی اس کو. کس بنیاد پر؟ وہی چیزیں کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے، حیض کا خون موٹا ہوتا ہے، جم جاتا ہے، حیض کا خون اس میں کراہت، بدبو اور تھوڑی سی رائحہ پائی جاتی ہے. تو اب یثبت لہا، جب وہ وقت آئے گا اس طرح کے خون جب آئیں گے تو یثبت لہا احکام الحیض، حیض کے احکام ساری ہوں گے اس کے اوپر. اور وما عدا استحاضہ، یثبت لہ احکام الاستحاضہ، اور اس کے لیے کیا ہوں گے؟ استحاضہ کے احکام ثابت ہوں گے. تو اب دوسری حالت اس عورت کو معلوم نہیں ہے، تمیز نہیں کر پاتی رہی، مطلب وہ پہلے سے جو ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو کتنا دن حیض آیا. تو اب وہ اس طور پر عمل کرے گی، جیسے تراہ عشرۃ ایام اسود و باقی الشہر احمر، کہ ایسی عورت 10 دن تک جو خون آتا ہے اس کو وہ بلیک مائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد سرخ کلر کا خون آنے لگتا ہے. او تراہ عشرۃ ایام غلیظا و باقی الشہر رقیقا، کہ وہ عورت 10 دنوں تک، 8 دنوں تک، 7 دنوں تک وہ جو ہے خون موٹا جم جاتا ہے اس کو دیکھتی ہے، اور اس کے بعد رقیق خون اس کو آنے لگتے ہیں. یا وہی 7 8 10 دن جو ہے وہ عورت ایسا خون پاتی ہے کہ جس میں ایک بدبو کی کیفیت ہے، اور باقی دوسرے ایام کو اس میں کوئی بدبو نہیں پاتی. تو فحیضها الاسود والغلیظ وذو الرائحہ، تو یہ جو صفات ہیں حیض کے خون کے، وہ جب پائے جائیں گے تو وہ اس خون کو حیض کا خون شمار کرے گی، اور اس پر حیض کے احکام لاگو ہوں گے. اور جب وہ چیز ختم ہوگی تو اس عورت کو استحاضہ شمار کیا جائے گا. جیسے فقال لہا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے کیا کہا تھا؟ اذا کان دم الحیدۃ فانہ اسود یعرف، جب تیرا حیض کا خون آئے گا تو وہ کالا ہوگا، پہچانا جائے گا. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، اور جب یہ اس صفت پر خون آئے تو رک جائے نماز سے. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور جب اس کے علاوہ دوسری صفت پر جو مستحاضہ کا، استحاضہ والے خون کا ہے، اس صفت پر آئے تو فتوضئی وصلی فانما ہوا عرق، تو تو وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ ایک عرق ہے. ابو داؤد 286 نمبر حسن درجے کی حدیث ہے. اور تیسری حالت، استحاضہ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں عورت کی، تو اب تیسری طرح کی عورت جو ہے، اللہ یکون لہا حیض معلوم ولا تمیز صالح، ایسی عورت کہ جس کو نہ تو حیض کی مدت معلوم ہے اور نہ ہی وہ اچھی طرح سے اس میں تمیز کر پا رہی ہے کہ کتنا دن حیض کا دن ہے اور کتنا دن استحاضہ کا دن ہے، وہ فرق نہیں کر پا رہی ہے. تو اب دیکھیں، بِأَن تَكُونَ الْإِسْتِحَاضَةُ مُسْتَمِرَّةً مِنْ اول ما رأت الدم ودمها على صفہ واحد،
اب اس کو کوئی تمیز نہیں ہے، اس نے حیض اور استحاضہ میں فرق ہی نہیں کر پا رہی ہے، ابتدا سے ہی اس کو وہی خون آ رہا ہے. تو کہتے ہیں لا يمكن ان تكون حيضا فهذه تعمل بعادة غالب النساء. تو ایسی عورت کیا کرے گی؟ یہ سماج میں جو عام خواتین کی عادت رہی ہے، عام خواتین کی جو عادت ہے، اس عادت کے مطابق عمل کرے گی. غالب النساء فیکون عیدها 6 ایام اور 7 من کل شہر، 6 دن 7 دن ہر مہینے سے کیا کرے گی؟ وہ رک جائے گی. لیکن وہ اندازہ کرے گی، کوشش کرے گی پہچاننے کی، جاننے کی. اب اس کے بعد بھی اگر وہ طاقت نہیں رکھتی ہے، اس کی فرق نہیں کر پا رہی ہے، تو وہ 6 دن 7 دن جو ایک عام معاشرے کی خواتین کی عادت ہے، وہ اس کے مطابق اس کو حیض شمار کرے گی. اور پھر اس کے بعد جو مدت ہے اس میں کیا کرے گی؟ وہ استحاضہ کا خون شمار کرے گی. تو میری خواتین کے لیے میرے حساب سے اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. 3 حالتیں بنتی ہیں. پہلی حالت میں عادت معلوم ہے، دوسری میں عورت اپنی عادت کو حیض کے خون کے صفات کی بنیاد پر تمیز والی ہے، تمیز کر لیتی ہے، اور تیسرے میں نہ عادت معلوم ہے نہ تمیز کر پا رہی ہے. تو تینوں کے حکم کو شریعت نے بیان کر دیا. آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ایک خاتون، یہ بھی استحاضہ والی خاتون ہے، جن کو بیماری کا خون آتا تھا، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے یہ، اور پھوپھی ذات تو تھی، چونکہ حضرت زینب اللہ کے نبی کی پھوپھی ذات تھی، تو گویا وہ بھی پھوپھی ذات ہے، بہن ہے. اب آپ دیکھیں ان کا واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدہ. اللہ کے نبی میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ مجھے بہت کثرت کے ساتھ خون آتا ہے، شدید قسم کا. فما تری فیہا قد منعتنی الصلاۃ والصوم. تو اللہ کے نبی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ خون مجھے نماز اور روزے سے روک دے گا، میں رک جاؤں؟ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا انعت لک القرصف فانہ یذہب الدم. میں تمہیں قرصف بتاتا ہوں، کپڑے کا، روئی کا ایک ٹکڑا، کہ تم اپنی شرمگاہ پر اس جگہ پر رکھ لو اور رکھ کر کے باندھ لو، اور اس سے کیا ہوگا؟ خون رک جائے گا. قالت، تو وہ کہتی ہیں ہوا اکثر من ذالک، اللہ کے نبی اس سے خون نہیں رکتا میرا، وہ اس سے بھی کہیں تیز ہے، کہیں زیادہ ہے، خون بہت زیادہ آتا ہے مجھے. قال فاتخذی ثوبا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کپڑا لو اور اس کو رکھ کے کس کے باندھو. فقالت ہوا اکثر من ذالک انما اسج سجا. اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ مجھے خون آتا ہے، اس طرح سے جیسے زمین سے پانی ابل رہا ہو، یہ چشمے سے پانی ابل رہا ہو، اس طور پر مجھے آتا ہے. اللہ اکبر. قال لہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما ہی رکضۃ من رکضات الشیطان، یہ شیطان کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے. فتحیدی 6 ایام او 7 ایام فی علم اللہ،
تو تم 6 دن یا 7 دن اللہ کے علم میں ہے وہ چیز، تم اس کو حیض شمار کرو. ثم اغتسلی، اور پھر اس کے بعد غسل کرو، حتی اذا رأیت انک قد طہرت، پھر تمہیں جب اندازہ ہو جائے کہ حیض کا خون ختم ہو گیا ہے اب، واستنقعت، اور تم حیض کے خون سے اب پاک ہو گئی ہو، فصلی 23 تو تم 23 دن یا 24 دن مہینے کا دن اور رات نماز پڑھو. اب دیکھیں پورے مہینے کو اللہ کے نبی نے 2 حصے میں بانٹ دیا کہ 6 دن یا 7 دن کو نکال دو گی تو 23 دن یا 24 دن تمہارا بچے گا طہارت، جس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے وہ طہارت کے ایام ہے، اس میں تم نماز پڑھو گی. ففعلی فی کل شہر کما تحید النساء، تو جیسے عورتیں حیض آتا ہے ان کو، ایسے ہی تم ہر مہینے تم بھی ایسے شمار کر لو. وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، تو پھر جیسے ان کا طہارت کا وقت کے ایام ہوتے ہیں، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ایسے تم بھی شمار کرو. وَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُوَخِّرِ الظُّهْرَ، اور اللہ کے نبی نے ایک اور طریقہ بتایا. آپ دیکھو، اگر کوئی خاتون اس طرح سے مبتلا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر کے اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، آپ کے لیے یہ صحابیات نمونہ ہے، مثال ہے دین پر عمل کرنے میں کتنی ہمت، کتنی قوت، کتنی بہادری، کتنا جذبہ کہ اللہ کے نبی سے ایک ایک مسئلہ دریافت کر رہی ہیں. تو اگر کوئی خاتون اس طرح سے مبتلا ہو میری بہن، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ خواتین کو آئیڈیل بنائے. اور اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی، آپ دیکھیں ایک اور طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. کہا اگر تو طاقت رکھتی ہے تو ظہر کو تھوڑی سی مؤخر کر، وتعجل العصر، اور عصر کو تھوڑی جلدی کر، فتغتسلین وتجمعین بین الصلاتین الظہر والعصر، اور پھر تو غسل کر اور پھر جو ہے دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر. ایسے ہی مغرب کو مؤخر کر، عشاء کو تھوڑا مقدم، اور پھر غسل کر، اور پھر جو ہے تو مشقت طلب مشکل ترین کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر تو طاقت رکھتی ہے اس طرح سے تو کر لیا کر. اور ایسے ہی وہ تغتسلینی مع الفجر، فجر کے لیے تو علیحدہ غسل کر لے، تو ظہر و عصر کو جمع کر لے اور مغرب اور عشاء کو، اور غسل کر کے وصومی ان قدرت علی ذلک، اور اسی طریقے سے تو روزہ بھی رکھ. ایسے ہی 6 دن 7 دن چھوڑ کر کے بقیہ ایام کو تم روزہ بھی رکھو. یہ آپ دیکھیں ابو داؤد 287 نمبر 87، اور صحیح الجامع کی 3585 حسن درجے کی حدیث. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حقیقت کو بیان فرمایا. اسی طور پر مستحاضہ عورت، استحاضہ والی عورت کے مشابہ اگر کوئی خاتون ہے، مثلا کبھی کبھی عورت ایسا سبب لاحق ہوتا ہے جو شرمگاہ سے خون بہنے کا موجب بنتا ہے، چوٹ کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے، یا بچے دانی کا آپریشن، یا اندرونی کسی ایسے آپریشن کی وجہ سے، یا کوئی اور سبب، تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. بچہ دانی نکال دینے سے لا ينزل منه الدم فهذه المرأة لا يثبت لها احکام المستحاضہ. اگر بچہ دانی نکال دیا، اب اس کو جو ہے لا ينزل الدم، خون نہیں آتا ہے اس کو، فهذه المرأة لا یثبت لها احکام المستحاضہ، تو استحاضہ کے احکام جو ہے اس کو ثابت نہیں ہوں گے. حکمها حکم من ترى صفرا او قدرا،
اور رطوبہ، اگر اس کو پیلاپن آتا ہے، مٹیالے کلر کا، یا رطوبت آتی ہے، بعد الطہر فلا تترک الصلاۃ ولا الصیام ولا یمنع جماع، تو وہ نہ نماز چھوڑے گی، نہ روزہ چھوڑے گی، نہ جماع وغیرہ کرنا شوہر سے، ولا یجب غسل، اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا اس سے، من ہاتھ الدم، ولکن یلزمها عند الصلاۃ غسل الدم، لیکن شرمگاہ کو دھل لے گی، وہ نماز سے پہلے جب وضو کرے گی تو وہ دھل لے گی، وان تعصب علی الفرج خرقہ، اور شرمگاہ پر کپڑا وغیرہ رکھ کے باندھ لے گی، ونحوها لتمنع خروج الدم، تاکہ خون کا نکلنا یا اس طرح سے رطوبت اور دیگر چیزوں کا نکلنا یہ منع ہو جائے، اور نہ وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، ولا تتوضا لها الا بعد دخول وقتها، اور وقت داخل ہونے کے بعد اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو ایک حالت تو یہ بن جاتی ہے کہ بچہ دانی کا آپریشن ہوا اور لا ينزل منه الدم، خون سراعتاً نہیں آتا، لیکن خون جیسی کوئی چیز آتی ہے، پیلاپن آتا ہے، زردی آتا ہے۔ دوسری صورت، آپریشن کے بعد خون آنے کے ساتھ حیض کا امکان ہو، آپریشن کے بعد بھی خون آنے کے ساتھ حیض کا امکان ہو، فہذہ حکمہا حکم المستحاضہ، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ استحاضہ کا حکم ہوگا، جیسے فاطمہ بنت ابی حبیش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک عرق ولیس بالحیضہ، یہ کیا ہے؟ ایک عرق ہے، حیض نہیں ہے۔ تو اب اگر آئے گا فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، تو اسی طرز پر یہ عمل کرے گی۔ دوسری صورت جو ہے، آپریشن ہوا اور اس کے بعد خون جاری ہے، اب خون جاری ہے تو لازمی چیز ہے اس میں استحاضہ کے حکم میں وہ ہے، لیکن اب وہ حیض کے خون کو بھی شمار کرے گی، اس میں جو ہے 6 دن 7 دن، اور اس طور پر جو ہے وہ اس میں رک جائے گی اور بقیہ ایام کو استحاضہ کی طرح شمار کرے گی۔ مستحاضہ عورت طاہرہ اور پاک عورت کی طرح ہوتی ہے چند چیزوں کے فرق کے ساتھ۔ پہلی چیز، وجوب الوضو علیہا لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بار بار اس چیز کو بیان فرمایا، ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرو۔ تو بیماری والا خون اگر پورا مہینہ آتا ہے، اس طرح سے جاری رہتا ہے، تو اس میں یہ فرق کہ ان ایام میں نماز پڑھے گی، طاہرہ ہے، وہ پاک ہے، لیکن ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو۔ اور دوسری چیز، انہا اذا ارادت الوضو فانہا تغسل اثر الدم، جب بھی وہ وضو کرنے کے لیے جائے گی تو اس سے پہلے اپنے شرمگاہ کو دھل لے گی، تاکہ خون وغیرہ کی طہارت ہو جائے، کپڑے وغیرہ رکھ کے باندھ لے گی، کچھ کر لے گی اس طرح سے، اور وہ نماز کو لائے گی۔ اور تیسری چیز، جماع وغیرہ کے معاملے میں مطلق طور پر عورت کو درست ہے، خون آئے گا پھر بھی شوہر جماع کر سکتا ہے، شوہر سے ملاقات کرے گی، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اجازت دیا ہے۔ کہ یہ استحاضہ کے احکامات جو ہم نے دیکھے، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نفاس کے احکامات۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ دم یرخیہ الرحم بسبب الولادہ، ایسا خون جو رحم مستقل ولادت کے بعد جو ہے جاری کرتا ہے، اما ماہا او بعدہا او قبلہا بیوم او ثلاثہ، یومین او ثلاثہ، ولادت کے ساتھ جو خون آ رہا ہے وہ، یا اس کے بعد جو آ رہا ہے، یا 2 دن 1 دن 3 دن پہلے جو طلق کے ساتھ، درد ذہ کے ساتھ جو خون آئے گا، وہ بھی نفاس کا ہی خون شمار ہوتا ہے۔ نفاس کی مدت جمہور علماء کی رائے کے مطابق 40 دن ہے، اکثر مدت، اور اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کانت النفساء تجلس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نفاس والی عورت یہ 40 دن تک جو ہے اپنے نفاس کو شمار کرتی تھی، رک جاتی تھی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آپ دیکھیں، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح ابو داؤد کی 304 نمبر روایت ہے، اور دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت للنفساء 40 یوما، اللہ کے نبی نے نفاس والی عورتیں، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے، ان عورتوں کو 40 دن اللہ کے نبی نے موقت کیا تھا، الا ان ترى الطهر قبل ذلك، الا یہ کہ 40 دن سے پہلے ہی وہ پاک ہو جائے، 30 دن پہ پاک ہو گئی تو بہرحال وہ اس سلسلے کو جاری رکھے گی۔ تو اس طور پر نہیں، تو اس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے یہ پاک ہو جا رہی ہے 30 دن میں، 25 دن میں، یا جو بھی ہے 40 دن سے پہلے، تو وہ وہاں سے نماز روزہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی اور اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت نے ہمیں احکام بتائے ہیں، اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، نفاس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اکثر مدت کی اور نہ اقل مدت کی، لیکن چونکہ یہ روایتیں صحیح ہیں تو جمہور کا موقف صحیح ہے اس معاملے میں کہ ایک عورت 40 دن کم سے کم شمار کرتی ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی انہی روایتوں کو ذکر کر کے یہ نص اور دلیل لیا ہے، تو اصل یہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایک عورت کو 40 دن سے زیادہ بھی خون آتے ہیں۔ اب اگر اس عورت کو زیادہ خون آتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہا، اور اس کے بعد جب نفاس کی مدت ختم ہونے والی ہے تو پھر حیض کی جو مدت ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے، اور پھر 6-7 دن آگے بڑھ جاتا ہے، تو اسے بھی عورت کو حیض کی مدت شمار کرنا چاہیے، اس میں بھی وہ نماز روزہ نہیں کرے گی۔ انقطاع دم کا وہ انتظار کرے گی، خون ختم ہونے کا انتظار کرے گی، 50 دن 55 دن، پھر جب اسے یقین ہو جائے گا تو اب وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی۔ اب اگر خون مستقل جاری رہتا ہے 40 دن سے زیادہ پر، علماء نے اس کو حیض اگر مدت مل جا رہی ہے تو ممکن ہے کہ وہ عادت کے مطابق اس کی جو ہے حیض کی مدت نفاس سے ٹکرا جائے اور وہ 5-6 دن آگے چلا جائے، لیکن پھر اس کے بعد اگر خون ختم ہو گیا تو عورت پاک ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر خون پھر برابر جاری رہا آگے تو پھر وہ مستحاضہ کے حکم میں آ جائے گی۔ یہ جو ہے اصل میں ہمیں خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ نفاس کا حکم ہر چیز میں عموماً حیض کے ہی حکم میں ہے معاملہ اس کا، چونکہ یہ بھی نجاست کا خون ہی شمار کیا جاتا ہے، نجس خون، اور اسی طریقے سے وہ دم النفاس یمنع ما یمنع منہ دم الحیض، ایک عورت کو نفاس کا خون بھی انہی چیزوں سے روک دیتا ہے جن چیزوں سے حیض کا خون اسے روک دیتا ہے۔ حد اللہ خلاف فی ہے الحد، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علماء کا اجماعی مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بعض موقعوں پر حیض کے خون کو نفاس کے لفظ سے ذکر کیا، کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے انفستے، کیا تو نفاست والی ہو گئی؟ وہی مراد ہے، حیض والی ہو گئی؟ قالت نام، تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فسم الحید نفاسن، حیض کو نفاس قرار دیا اللہ کے نبی نے، کیوں؟ وہ وہی اعتبار سے کہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْهُ واجب بالاجماع، اور اس کے اختتام کے بعد غسل کرنا واجب ہے، اس سے پہلے وہ شوہر سے جمع نہیں کر سکتی ہے،
غسل واجب ہے اس کے اوپر، حیض کے لیے بھی اور نفاس کے لیے بھی. وہی آیت کریمہ تطہرنا. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نفاس کے ثبوت میں علماء کا اختلاف ہے کہ نفاس کا ثبوت کیسے ہوگا اور کب ہوگا. ایک تو ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی یا مدت پوری ہوئی، بچہ پیٹ میں ہی انتقال کر گیا، مر گیا، پھر اس کے بعد جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس کو ثابت کب مانا جائے گا؟ آپ دیکھیں اس معاملے میں علماء نے جو چیزیں ذکر کی ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ النِّفَاسُ إِلَّا إِذَا وَضَعَتْ مَا تَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ انسان، کہ جب عورت کا حمل جو ہے یہ تخلیقی مرحلے کے مطلب اعضاء جب بن جائیں گے اور پھر وہ سخت ہو جائے، گر جائے، تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عورت فَلَوْ وَضَعَتْ سِقْطًا صَغِيرًا، اگر ایسا سخت گرتا ہے جو خون کا لوتھڑا ہے صرف اور وہ گر گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا. لم يتبین فیہ خلق انسان فلیس دمہ دم نفاس، تو وہ نفاس کا خون نہیں ہے. یہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے ہے. اور اگر 80 دن یا 90 دن کا وہ حمل ہے اور اس میں بچے کے اعضاء جو ہے وہ ڈھل گئے ہیں، بن گئے ہیں، اور پھر وہ گرتا ہے، تو اس کے بعد آنے والا خون کیا ہوگا؟ نفاس کا شمار ہوگا. لیکن اس معاملے میں جو راجح موقف ہے وہ موقف شیخ البانی رحمہ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے، دیکھیں یہ مسئلہ اصل میں اجتہادی ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ الاجہاز سوا ان کان قبل تخلق الجنین او جنین او بعدہ. ان کی رائے یہ ہے کہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جس بھی حالت میں گرتا ہے، چاہے وہ تخلیقی صورت اختیار کیا ہو، اعضاء اس کے بنے ہو یا نہ بنے ہو، جب بھی وہ سخت ہوگا فَإِنَّهُ يُعَدُّ نِفَاسًا، تو وہ نفاس شمار کیا جائے گا. اس کے بعد آنے والا خون وہ نفاس شمار کیا جائے گا. وَالنُّفَسَا كَالْحَائِض، اور نفاس والی عورت حائضہ عورت کی طرح ہوتی ہے. لا تصوم ولا تصلی، نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی. وَلَكِنَّهَا تَقْضِي الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ، اور نماز تو نہیں لیکن روزے کی قضا دینا اس کے اوپر واجب ہوگا. یہ الموسوعہ الفقہیہ المیسرہ میں جلد 1 صفحہ 298 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ صحیح موقف یہی ہے کہ عورت کو اگر 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کا اگر کوئی حمل اس طور پر سخت کے انداز میں گرتا ہے کہ خون کا لوتھڑا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کے بعد آنے والا خون بھی بہت دن تک جاری نہیں رہتا عموماً جو ہے. تو اس کے لیے شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف ہی اصل میں راجح ہے. ایسے ہی مانع حیض، مانع حمل اور مانع اسقاط حمل، اور اسقاط حمل کا حکم کیا ہے؟ مانع حمل گولی کھانا، مانع حیض گولی کھانا کہ جس سے حیض رک جائے. نماز روزہ رکھنے کے لیے، طواف کے لیے عورت کھا رہی ہے، گولی کھاتی ہے، درست نہیں ہے. اصلاً علماء نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ عورت کو اگر اس میں ضرر ہے، نقصان ہے، اور واقعی نقصان تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اسے اللہ رب العزت کے نظام کو قبول کرنا چاہیے. اسے دوا کھا کر روکنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر نقصان طبی طور پر نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کوئی ایسی دوا، کوئی چیز بتاتا ہے نہیں ہے، تو پھر بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کھا لیتی ہے تو. ہاں البتہ حمل کو روکنے کے لیے
حمل کو روکنے کے لیے عورت کا کوئی گولی استعمال کرنا، گولی کھانا، یمنعہ، اس کی دو حالتیں بنتی ہیں. ایک، مستقل طور پر حمل کو روک دینے کے لیے عورت کا گولی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے مستقل طور پر گولی کھانا، یا ایسی گولی کھا لینا کہ جو ہے اب حمل اس کو نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. جو مستقل منع کا ذریعہ بن جائے، حمل سے روکنے کا ذریعہ بن جائے. اور دوسری شکل جس میں علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ حمل روکنے کے لیے کہ عورت حاملہ نہ ہو، مثلا بچہ اس طور پر ابھی اتنا چھوٹا ہے اور عورت جو ہے کہ تندرستی، اس کی صحت یہ متحمل نہیں ہے دوسرا بچہ جننے کی، بیمار ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو عورت کی جان کی ایک قیمت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور اس کے لیے یمنعہ منعا مؤقتا، تو وقتی طور پر عورت کا کوئی ایسی چیز استعمال کر لینا کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے، تو یہ چیز جائز اور درست ہے. الا یہ کہ مقصد نیک ہو، اسباب موجود ہو، شرعی عذر موجود ہو. صرف اس لیے نہ ہو جو عام سماج اور معاشرہ کے اندر کم بچے پیدا کرنے یا اس طرح کی سوچ اور اس طرح کے تصورات ہوں. تو علماء نے اس چیز کو اس طرح پر جائز قرار دیا ہے، بشرط ان یأذن به زوجہا، اور یہ شرط کے ساتھ کہ شوہر کی اجازت بھی ہو اس کے ساتھ میں. شوہر اگر راضی نہیں ہے تو عورت نہیں روک سکتی ہے. الا جو ہے ان یکون به ضرر علیہا، یا اس کا ضرر اور نقصان، عورت کو حمل سے کوئی نقصان ہو. اور اس کی دلیل انہوں نے لیا ہے کہ صحابہ کرام عزل کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے اجازت دیا تھا. عزل کیا ہے؟ عزل یہی ہے کہ آدمی جمع کرتا ہے اور جب منی کے خروج کا وقت آتا ہے تو شرمگاہ سے اپنے جو ہے ذکر کو باہر نکال دیتا ہے، باہر خروج کرتا ہے تاکہ حمل نہ ٹھہرے. تو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کنا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن کا نزول ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. تو اس کی بنیاد پر اگر عذر شرعی ہے اور اس طرح کی چیز ہے، بچے کی کا جو ہے ابھی بہت چھوٹا ہے، بچہ دودھ کے اس مرحلے میں ہے، یا عورت ابھی متحمل نہیں ہے، تو یہ اسباب ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے حمل کو روکنے کے لیے جتن کیا جا سکتا ہے. اسقاط حمل شرعاً جرم ہے. حمل اگر ٹھہر جاتا ہے تو اس میں بھی اگر اتلاف کا وہ مرحلہ، یعنی جس میں وہ حمل گرایا جا رہا ہے، وہ مرحلہ کی ابھی تک جنین کی شکل وہ اختیار نہیں کیا ہے، وہ مطلب اس کے اعضاء نہیں بنے ہیں، 3 مہینہ سے پہلے، 4تھے مہینے میں نہیں ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ فَهُوَ حرام بلا ریب لأنه قتل نفس. کہتے ہیں کہ اگر آدمی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اگر اس کو ضائع کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے جو ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے عورت کو کوئی دقت، کوئی مشکل، میڈیکل طور پر کوئی پرابلم ثابت ہو رہی ہے اور بچہ ابھی اس مرحلے میں ہے کہ ابھی روح پھونکنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو بہت زیادہ تو وہ ساقط کیا جا سکتا ہے. تو اس طور پر ہمیں اور آپ کو گہرائی سے یہ باتیں جاننے کی ہیں. اور علماء نے نفاس کے معاملے میں بھی اور بھی کئی باتیں جو ہے ذکر کی ہیں. نفاس والی عورت کو اگر وقفے وقفے سے خون آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ عورت 40 دنوں سے پہلے پاک ہو جائے، 40 دنوں سے پہلے اگر وہ عورت پاک ہو جائے اور نماز، روزہ اور دیگر عبادات ادا کرنے لگے، جیسے 30 دن پر پاک ہو گئی، نماز روزہ 5 دن اس نے کیا، پھر خون آ گیا، تو چونکہ 40 دن اس کی مدت ہے، اس لیے جو اس نے نماز روزے کر لیے، ادا کر لیے، وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، وہ صحیح ہے. لیکن جب پھر خون آ جائے گا مدت کے اندر تو وہ نفاس کا ہی خون شمار ہوگا، وہ نفاس کا ہی خون شمار ہوگا. اب وہ گویا عورت پھر سے نفاس کے اس میں آ گئی، حکم میں آ گئی.
تو اس طرح سے جو ہے شریعت نے اس چیز کو، ان مسائل کو لیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ حل یجب علی النفساء ان تصوم وتصلی اذا طہرت قبل 40، یہی بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر وہ پاک ہو جاتی ہے، 15 دن پہ خون ختم ہو گیا، 20 دن پہ خون ختم ہو گیا، 30 دن پہ خون ختم ہو گیا، عورت کا رک گیا، طاہر ہو گئی، پاک ہو گئی، تو اب غسل کر کے وہ نماز روزہ کرے گی۔ مدت کے اندر ہے، اگر 40 دن جو اس کی اکثر مدت ہے، اس مدت کے اندر ہے اور خون دوبارہ آ گیا تو پھر روک لے گی اپنے آپ کو۔ اور اگر مدت کے باہر ہے، 40 دن اس کی مدت ہو چکی ہے اور اس کے بعد اگر پھر مدت ہے، اس میں آ جاتی ہے، خون آنے لگتا ہے، تو اب علماء کی رائے، ایک رائے یہ ہے کہ اس عورت کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں حیض کا خون بھی تو نفاس کے ساتھ نہیں مل گیا، تو پھر اس کو 2-4 دن 6 دن رک جانا چاہیے، اور اس کے بعد اگر مستمر ہو گیا، مستقل آنے لگا، تو اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اس عورت کو پھر جو ہے استحاضہ کا خون شمار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اذا كانت المرأة عادتها الشهرية 8 ایام اور 7 ایام، ایک عورت کے 6 دن 7 دن خون آتے ہیں حیض کے، ثم استمرت، اور پھر اس کے بعد خون جو ہے مستقل آنے لگتا ہے، مرہ اور مرتين او اکثر من ذلك، 1 دن 2 دن زیادہ آنے لگتا ہے، تو وہ عورت اس خون کو، جیسا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، عورت اس خون کو بھی جو ہے حیض کا ہی خون شمار کرے گی۔ تو بہرحال یہ موٹے موٹے احکام و مسائل تھے حیض اور نفاس سے متعلق، استحاضہ سے متعلق، جو الحمدللہ العزیز بہت ساری باتیں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ممکن ہے جزئی طور پر نہ آ سکی ہوں، لیکن موٹے موٹے مسئلے ہماری خواتین کو سیکھنے کا انشاءاللہ العزیز ان دروس سے موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دعوی سلفیہ کی پوری ٹیم کو اور اس کے ذمہ داروں کو، جو پوری محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ الحمدللہ دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کی اشاعت کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کے ذریعہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل طور پر جو ہے 8 دنوں کا یہ کورس منعقد ہوتا ہے، اور اس میں خواتین، مرد و حضرات شریک ہو کر کے، رجسٹریشن کرا کر کے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا کورس کا۔ ہمیں ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ٹیم کام کرتی ہے، یا جو تیاریاں، جو محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ صرف آپ کے لیے، تاکہ آپ اللہ کے دین کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دینی و دعوتی کوششوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ سنیں، سیکھیں، اور اس پورے درس میں ہم نے جو کچھ سیکھا سنا ہے، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے دین کو قبول کرے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اگر کچھ اشکالات اور کچھ مسائل کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آئے تو آپ کمنٹ میں وہ چیزیں دیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں پھر آپ کو جو ہے تشفی کے لیے پھر ہم اعادہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس کی اور مزید تفصیل جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور پھر ایک بار میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اخوان، ہمارے احباب اور ہمارے تمام احباب جو اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں، جو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، جو میرے بھائیوں کی پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔